بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ القلم کی آیت نمبر 34 سے 48 تک بات کریں گے۔ ان آیات میں خاص طور سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں رکھا، ہمیشہ تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کن نعمتوں سے نوازے گا، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ یہ بھی بات ہوئی کہ بعض کافرین یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی حالات ان کے بہت اچھے ہیں، دنیا میں چونکہ وہ بہت نعمتوں سے آراستہ ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اس لیے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں دے رہا ہے، اور وہ اگر آخرت واقع ہوگی تو وہاں بھی ان کو بہترین نعمتیں ملیں گی۔ اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ کیا ان کے یہ خیالات صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوگی کہ دعوت کے کام میں جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو اذیتیں پہنچائی جائیں، اس پر کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس پر جواب دینا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں آیات کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ متقین وہ لوگ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی نے احکام بنائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کی باتوں کو ماننا ہے، یہ خیال رکھتے ہیں جو لوگ ان کو متقین کہتے ہیں۔ تو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نعمتوں کے باغات ہوں گے، یعنی بہترین قسم کی نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغات ہوں گے، جس طریقے سے چاہیں گے وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں چونکہ ان کے پاس بڑی بڑی نعمتیں تھیں، بڑی آسائش اور آرائش کے سامان ان کے پاس تھے، بڑی لگزریس چیزیں ان کے پاس تھیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہے، اس لیے ان کو یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں سا کریں گے یا کر دیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دنیا میں نعمت، مال، دولت دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، کیا اس کو ہم اس شخص کے برابر کر دیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، جنت و جہنم کو مانا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کیا؟ کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا؟ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جائے گا؟ دونوں کو ایک فیصلہ سنایا جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی کہ تمہارے دماغ میں کہاں سے یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو؟ یہ کب سے ہو گیا کہ دنیا میں نعمتوں کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے؟ یہ کہاں سے تم لوگ فیصلے کرتے ہو؟ اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ خدا فرما بردار کو اور مجرم میں کوئی تمیز نہ کرے۔ وہ خدا جس نے پوری دنیا کا نظام بنایا،
جس نے جو ہے عدل قائم کیا، جس کے ہاں انصاف سب سے بڑی چیز ہے، وہ ایک برا کرنے والا اور ایک اچھا کرنے والے میں کوئی فرق نہیں کرے گا کہ تم مالدار ہو تو تمہیں چھوڑ دے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ کہاں سے تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو، اس طرح کی باتیں تم پڑھتے ہو؟ یعنی کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی وحی ہے یا کوئی ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں تم اس طرح کی بات پڑھتے ہو کہ چونکہ دنیا میں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے، بہت ساری دولتوں سے نوازا گیا ہے، چاہے بھلے ہی ہم جو ہے اس دنیا میں خدا کے نافرمان رہیں، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا؟ اور جو لوگ جو ہے خدا کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان رہے ہیں، ان کے ساتھ اور تمہارے درمیان، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ رہے جو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی کہ جس طریقے سے تم دنیا میں مال و دولت اور نعمتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہے ہو، اپنے آپ کو جو ہے انجوائے کر رہے ہو، کیا تم یہی ساری چیزیں تم جنت میں یا مرنے کے بعد بھی یہی تم خیال کرتے ہو کہ تم کو یہی ملیں گی، تمہاری یہی پسند ہے، اور تم کو اس بنیاد پر مل جائیں گے کہ تم دنیا میں چونکہ مالدار تھے، تمہارے پاس دولت تھی، تمہارے پاس جو ہے ساری آسائش کی چیزیں تھیں، اس بنیاد پر؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا پھر تمہارے لیے قیامت کے دن تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ ہے کیا جس کا تم فیصلہ سنائے جا رہے ہو، جس کا تم حکم لگائے جا رہے ہو؟ یعنی کیا تم لوگوں نے، کافرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے، کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے، کوئی ٹریٹی کر رکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم جو ہے یہ دعوے کر رہے ہو کہ تمہیں جو ہے مرنے کے بعد بہترین جو ہے نعمتیں ملیں گی؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ زعیم کا مطلب ہوتا ہے کفیل کے معنی میں، ضامن یعنی ایسا شخص جو ہے جو کفیل بن جائے یا ضامن بن جائے یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم میں سے کوئی ہے جو آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان بنا رکھا ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا پھر ان کے لیے کوئی ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں، یعنی جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، کیا ایسے کچھ شرکاء ہیں تمہارے پاس؟ اگر ایسے ہیں تو لے کر آؤ، اگر سچے ہو بتاؤ تمہارے پاس کون سے جو ہے ایگریمنٹ ہے، دکھاؤ ذرا۔ یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو کہ اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ تمہارے مال و دولت کی بنیاد پر کر دے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں نعمتیں ہیں تو تم بہترین لوگ ہو گئے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز سخت وقت آ پڑے گا۔ یکشف عن ساق اصل میں کہتے ہیں جب کوئی آفت آ جائے تو اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، کشف عن ساق، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ ایک محاورے میں اس کا ایک مفہوم اور بھی استعمال میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے پردے کا ہٹ جانا، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو یا کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہو تو اس سے پردہ ہٹ جائے تو بات بالکل ظاہر ہو جائے، یعنی کسی سیکرٹ کا اوپن ہو جانا۔
یعنی جس روز سارے حق، اس کا مطلب ترجمہ ہو جائے گا جس روز سارے حقائق جو ہے سامنے آ جائیں گے، یہ ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ جس روز آفت آ پڑے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ اس سے جو ہے آفت کا آ پڑنا. اس کے بعد خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. یعنی ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن اس وقت یہ انکار کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک وہاں پر ایک ٹیسٹ لے گا. وہ یہ لے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیے، تو وہ قیامت کے دن جو ہے جب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے گا تو وہاں پر وہ لوگ جب سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے. لیکن جن لوگوں نے دنیا میں سجدے کا انکار کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں، جب ان کو سجدے کے لیے وہاں بلایا جائے گا تو ان کی کمر پتھر جیسی ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں پائیں گے، وہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب صحیح سالم تھے دنیا میں تو جب سجدے کے لیے بلایا جا رہا تھا تو یہ انکار کر رہے تھے، آج جب بلایا جا رہا ہے تو ان کی کمر جھکے گی ہی نہیں. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. فذرنی، بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. یعنی جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم ایسے طریقے سے ان کو دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. یعنی یہ لوگ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں تو ایسا ہے، آپ چھوڑیے ان کا کام، ان کو جھٹلانے دیجئے، ان کو ہم تباہ کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ہم تباہ کریں گے. اور کس طریقے سے بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی کیا صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دشمن جب ہے، ایک دشمن ہو، یعنی حق کا جو دشمن ہو، وہ دنیا میں نعمتوں سے اس کو نواز دیا جائے گا، صحت، مال، اولاد، دنیاوی کامیابیاں عطا کر دی جائیں گی، جن سے دھوکہ کھا کر وہ یہ سمجھے گا کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، وہ یہ سمجھنے لگے گا. لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جو دولت مجھے اسے میسر ہو رہی ہے وہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے لیے وبال جان ہوگا. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہت ساری دولت، بہت سارا مال دے کر آزماتا ہے اور یہ ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت انہیں آزمانے کے لیے دی ہے. اگر صحیح استعمال کریں گے تو وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اگر غلط استعمال کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے تو ان کا بہت برا حشر ہوگا. یہ بتایا جا رہا ہے. کسی کو مال دینا اور کسی کو مال نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ دیا جا رہا اور نہیں دیا جا رہا یہ سب کا سب ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک امتحان کے لیے. اگر مال و دولت ہے تم شکر ادا کر رہے ہو، صحیح استعمال کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر غلط استعمال کر رہے ہو تو سخت پکڑ ہوگی.
اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں مال و دولت دیا ہے، صبر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دے گا، تمہیں جنت دے گا. لیکن اگر صبر نہیں کر رہے ہو، واویلا مچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سخت عذاب دیتا ہے. وہ دھیرے دھیرے ایک طریقے سے ان کو ہلاک کرنے کی طرف لے جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، یعنی میں ان کو تھوڑا ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی نعمتیں دے کے ان کو بہلا دے رہا ہوں. لیکن ان کیدی متین، لیکن میری چال بڑی مضبوط ہے. اصل میں لفظ قید استعمال ہو جس کے معنی کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے ہیں. یہ چیز صرف اس صورت میں ایک برائی ہوتی ہے جب یہ ناحق کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، ورنہ بجائے خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے، خصوصاً جب کسی ایسے شخص کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا جائے جو اس کا مستحق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے یہ چال اپناتا ہے اور سخت جو ہے ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے مخاطب کفار ہیں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے کوئی اجر کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تم پریشان ہوئے جا رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم جو ہے اس قرض کے اس جو ہے اجر کے جو ہے قرضے تلے دبے چلے جا رہے ہو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کون سا مطالبہ کر لے رہے ہیں، کون سا اجر مانگ رہے ہیں جو تم جو ہے واویلا مچا رکھے ہو؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ تم جو ہے اسے خود سے لکھے جا رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک، یعنی اپنے رب کا فیصلہ آ جانے تک صبر کریے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے. جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. کیا واقعہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا؟ کون سی جلدی تھی کہ اس پر کیا چیزیں صادر ہوئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے اور کیوں یہاں پہ حوت کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جو ہے کل بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.